أخيا ورتل القرآن اصدح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان لنحس في أعماقنا الإيمان فإذا وعلوا القرآن من اللالان فؤاد كالحجارة قسوة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، علم و آگہی و بیداری اور تعلیم و تربیت کی اس درسگاہ روشنی علم کی میں آپ سبوں کا استقبال ہے. آج ہم بات کریں گے طاقت، تحریر و تقریر کی، کہ تحریر اور تقریر یہ کتنی طاقتور چیز ہے. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے فاران کی چوٹیوں کو منتخب کیا تھا اور وہاں پر وہ خطبات دینے شروع کر دیے. یعنی اسلام کے تعلق سے تقریریں وہاں پر انہوں نے شروع کی. اس لیے دین اور علم اس کی تبلیغ کے لیے، اس کو پھیلانے کے لیے کوئی اگر تقریر کر رہا ہے تو وہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہا ہے، ان کی سنت کی ادائیگی کر رہا ہے. کہ تقریر میں کتنی طاقت ہے یہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کو بتا دی. تحریر میں کتنی طاقت ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بتائی؟ کہ اس وقت کے جتنے بھی حاکم تھے دنیا بھر میں، جتنے بھی حکمران تھے، جتنے بھی کنگز تھے، بادشاہ تھے، ان لوگوں کو اسلام کی دعوت کے لیے جو ہے وہ خط بھیجے، مکتوبات بھیجے، خط بھیجے. تو تحریر میں، قلم میں کتنی طاقت ہے اس کا اظہار بھی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی زمانے میں کیا تھا. ہم آج خاص طور پر بات کریں گے تحریر کی، قلم کی. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس روئے زمین پر قلم کو پیدا کیا. جن چیزوں کو پیدا کیا ان میں پہلی چیز تھی وہ قلم. صرف یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم بھی کھائی ہے، اور ایک سورہ قلم بھی کتاب مبین میں موجود ہے. تو قلم، پین جو ہے، قلم، اس کی طاقت کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے دنیا کے سارے ہتھیار میں جو پاورفل، جو طاقتور جو ہتھیار ہے وہ یہ قلم ہے. اس قلم کے ذریعے سے، اس کی تحریروں سے ہم چھوٹی موٹی تبدیلی نہیں بلکہ جو چاہیے وہ انقلاب ہم برپا کر سکتے ہیں. اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہم آج خاص طور پر مخاطب ہیں اساتذہ سے، ٹیچرز سے، کہ ٹیچرز جن کے پاس خوب نالج ہوتا ہے، معلومات ہوتی ہے، لیکن اس نالج کو اپنے قلم کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچاتے نہیں ہیں. ان تک پہنچانے کا کوئی سامان تیار کرتے ہی نہیں. لیکن ان کی باتیں، معاف کیجئے، اتنی دلچسپ ہوتی ہیں ہمارے ٹیچرز کی، اساتذہ کی. کوئی یہ کہے گا کہ معلوم ہے پچھلی 3 دہائیوں سے، 3 ڈیکیڈ سے میں پڑھا رہا ہوں. کوئی کہے گا پتہ ہے میں روز 2000 چہرے پڑھا کرتا تھا، میں 2000 بچوں کو دیکھتا تھا. کوئی کہے گا پتہ ہے کہ بیسٹ ٹیچرز کے مجھے کتنے ایوارڈ ملے ہیں. کوئی کہے گا کہ ہمارے بال جو سفید ہوئے ہیں دھوپ میں سفید نہیں ہوئے ہیں. ایسی باتیں کہیں گے اپنے نالج کے تعلق سے. اتنا سارا نالج
ہمارے پاس ہے. ہم ان سے بڑے ہی ادب کے ساتھ پوچھنا چاہیں گے کہ یہ نالج آپ کریں گے کیا؟ لے کے جائیں گے اس دنیا سے؟ حساب ہوگا. کیا آپ کے پاس علم تھا، نالج تھا، وہ آپ نے پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ بھئی یہ حساب کا ڈر تو پیغمبروں کو رہا ہے. اس لیے انہوں نے کبھی بھی جو علم اللہ تعالی نے ان کو دیا وہ نہ چھپایا نہ دبایا. اپنی زندگی کی آخری سانس تک جو ہے وہ پہنچایا اور صرف پہنچایا. وہ بھی خوف زدہ تھے کہ اللہ نے ہمیں نالج دیا ہے وہ ہم پہنچائے بغیر نہیں جا سکتے اس دنیا سے. ہم اس ذام میں ہیں کہ وہ پہنچائے نہیں پہنچائے تبھی کیا فرق پڑتا ہے. پھر سے میں مخاطب ہوں اساتذہ سے. یہ وہ طبقہ ہے جو باشعور ہے، یہ وہ طبقہ ہے کہ جو پڑھا لکھا ہے، جانکاری رکھتا ہے. اساتذہ سے اس لیے کہ میری نظر میں لوگ کہتے ہیں کہ شاعر بہت حساس ہوتا ہے، سینسیٹیو ہوتا ہے. کوئی کہتا ہے آرٹسٹ یا مصور سب سے زیادہ حساس ہوتا ہے. میری نظر میں سب سے حساس یا سب سے سینسیٹیو جو ہے وہ ٹیچر ہوتا ہے، استاد ہوتا ہے. کسی بھی چیز کو مختلف اینگل سے اور صحیح طریقے سے دیکھنے کی صلاحیت ایک ٹیچر میں زیادہ ہوتی ہے بنسبت ایک شاعر اور ایک آرٹسٹ کے. اتنی صلاحیت جب اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے اور اس کے باوجود اپنا نالج اگر وہ اس دنیا سے لے کر جائیں گے کیا جواب دیں گے؟ واللہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ کے لیے یہ نالج قبرستان میں لے کر مت جائیے، کہ دے کر جائیے، بانٹ کر جائیے. آپ جو یہ کہتے ہیں کہ 25 سالوں سے میں پڑھا رہا ہوں، 25 سال کا مجھے تجربہ ہے، تو 25 سالوں میں 25 نہ صحیح 5 تو آپ کتابیں لکھ سکتے تھے قوم کی بھلائی کے لیے. 25 سالوں میں آپ اپنی تحریر سے، اپنی تقریر سے کم 25 بچوں کو انتہائی آئیڈیل، انتہائی کامیاب یہ تو بنا سکتے تھے اپنی تحریر سے اور تقریر سے. 25 سالوں میں کیا 25 بستیوں میں گئے اور وہاں پر علمی و تعلیمی بیداری کے لیے آپ نے کام کیا؟ آپ ایم اے، بی ایڈ، بی ایڈ، ایم فل، بی ایڈ، یہ وہ سب ہیں، یہ سب دنیاوی ڈگریوں کے نام ہیں. ان دنیاوی ڈگریوں سے ہٹ کر کیا آپ نے آپ کے منصب کو زیب دے ایسے کوئی کام کیے ہیں؟ یا آپ صرف وہ سرکاری غلام بن کر نصاب کے ٹیکسٹ بک کے ارد گرد گھوم کر اپنا ایک پورا کر دیے، ریٹائر ہو گئے، پینشن لے رہے، خوش ہو رہے؟ یہ ہر استاد کو سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ استاد کا یہ معاملہ جو ہے یہ ایک پیشہ نہیں ہوتا، ایک مشن ہوتا ہے. ہمارے یہاں پر تو یہ کار پیغمبری ہے. لہذا یہ چیز کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. طاقت تحریر و تقریر کی اس سلسلے میں ہماری بات جاری رہے گی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. أخيا ورتل القرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روشنی علم کی اس میں ہم بات کر رہے ہیں کہ طاقت تحریر و تقریر کی، اور خاص طور پر ہم اساتذہ سے کہنا چاہیں گے کہ وہ اساتذہ اپنا یہ منصب، اپنا یہ فرض کیسے پورا کریں کہ تحریر و تقریر سے اس قوم اور ملت کو جگانے کا وقت ان کے ذریعے آ گیا ہے. اور وہ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ سارے وسائل سے، سارے مسائل سے، ساری چیزوں سے، قوم کے ہر رگ سے وہ واقف ہیں. کہ ٹیچرز جن کے پاس خوب نالج ہوتا ہے، معلومات ہوتی ہے، لیکن اس نالج کو اپنے قلم کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچاتے نہیں ہیں، ان تک پہنچانے کا کوئی سامان تیار کرتے ہی نہیں. لیکن ان کی باتیں معاف کیجئے اتنی دلچسپ ہوتی ہیں ہمارے ٹیچرز کی، اساتذہ کی. کوئی یہ کہے گا کہ معلوم ہے پچھلی 3 دہائیوں سے، 3 ڈیکیڈ سے میں پڑھا رہا ہوں.
کوئی کہے گا پتا ہے میں روز 2000 چہرے پڑھا کرتا تھا، میں 2000 بچوں کو دیکھتا تھا۔ کوئی کہے گا پتا ہے کہ بیسٹ ٹیچرز کے مجھے کتنے ایوارڈ ملے ہیں۔ کوئی کہے گا کہ ہمارے بال جو سفید ہوئے ہیں دھوپ میں سفید نہیں ہوئے ہیں۔ یعنی ایسی ایسی باتیں کہیں گے اپنے نالج کے تعلق سے۔ کتنا سارا نالج ہمارے پاس ہے۔ ہم ان سے بڑے ہی ادب کے ساتھ پوچھنا چاہیں گے کہ یہ نالج آپ کریں گے کیا؟ لے کے جائیں گے اس دنیا سے؟ حساب ہوگا کیا آپ کے پاس علم تھا، نالج تھا، وہ آپ نے پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ بھئی یہ حساب کا ڈر تو پیغمبروں کو رہا ہے، اس لیے انہوں نے کبھی بھی جو علم اللہ تعالی نے ان کو دیا وہ نہ چھپایا نہ دبایا، اپنی زندگی کی آخری سانس تک جو ہے وہ پہنچایا اور صرف پہنچایا۔ وہ بھی خوف زدہ تھے کہ اللہ نے ہمیں نالج دیا ہے وہ ہم پہنچائے بغیر نہیں جا سکتے اس دنیا سے۔ ہم اس ذہن میں ہیں کہ وہ پہنچائے نہیں پہنچائے تبھی کیا فرق پڑتا ہے۔ پھر سے میں مخاطب ہوں اساتذہ سے، یہ وہ طبقہ ہے جو باشعور ہے، یہ وہ طبقہ ہے کہ جو پڑھا لکھا ہے، جانکاری رکھتا ہے۔ اساتذہ سے اس لیے کہ میری نظر میں لوگ کہتے ہیں کہ شاعر بہت حساس ہوتا ہے، سینسیٹیو ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے آرٹسٹ یا مصور سب سے زیادہ حساس ہوتا ہے۔ میری نظر میں سب سے حساس یا سب سے سینسیٹیو جو ہے وہ ٹیچر ہوتا ہے، استاد ہوتا ہے۔ کسی بھی چیز کو مختلف اینگل سے اور صحیح طریقے سے دیکھنے کی صلاحیت ایک ٹیچر میں زیادہ ہوتی ہے بنسبت ایک شاعر اور ایک آرٹسٹ کے۔ اتنی صلاحیت جب اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے اور اس کے باوجود اپنا نالج اگر وہ اس دنیا سے لے کر جائیں گے کیا جواب دیں گے اللہ؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ کے لیے یہ نالج قبرستان میں لے کر مت جائیے، یہ دے کر جائیے، بانٹ کر جائیے۔ آپ جو یہ کہتے ہیں کہ 25 سالوں سے میں پڑھا رہا ہوں، 25 سال کا مجھے تجربہ ہے، تو 25 سالوں میں 25 نہ صحیح 5 تو آپ کتابیں لکھ سکتے تھے قوم کی بھلائی کے لیے۔ 25 سالوں میں آپ اپنی تحریر سے، اپنی تقریر سے کم 25 بچوں کو انتہائی آئیڈیل، انتہائی کامیاب یہ تو بنا سکتے تھے اپنی تحریر سے اور تقریر سے۔ 25 سالوں میں کیا آپ 25 بستیوں میں گئے اور وہاں پر علمی و تعلیمی بیداری کے لیے آپ نے کام کیا؟ آپ ایم اے، بی ایڈ، بی ایڈ، ایم فل، بی ایڈ، یہ وہ سب ہیں، یہ سب دنیاوی ڈگریوں کے نام ہیں۔ ان دنیاوی ڈگریوں سے ہٹ کر کیا آپ نے آپ کے منصب کو زیب دے ایسے کوئی کام کیے ہیں، یا آپ صرف وہ سرکاری غلام بن کر نصاب کے ٹیکسٹ بک کے ارد گرد گھوم کر اپنا ایک پورا کر دیے، ریٹائر ہو گئے، پینشن لے رہے، خوش ہو رہے؟ یہ ہر استاد کو سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ استاد کا یہ معاملہ جو ہے یہ ایک پیشہ نہیں ہوتا، ایک مشن ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں پر تو یہ کار پیغمبری ہے، لہذا یہ چیز کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ٹیچرز جب لکھتے ہیں یا اظہار خیال کرتے ہیں تو ان کے لیے ریڈرز جو ہیں، پڑھنے والے، اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے جو برسہ برس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہی اگر کوئی ایک تحریر مجھے نظر آ جائے کسی میگزین میں، کسی اخبار میں، ارے یہ ہمارے استاد کا مضمون لکھا ہوا ہے، ذرا پڑھ تو صحیح۔ استاد سے اسے عقیدت ہے، اس بچے کو اس استاد سے واقفیت رکھتا ہے، اس لیے وہ یقینی طور پر اس مضمون کو پڑھے گا۔ دوسرا کوئی اگر لکھتا ہے تو اس کے لیے ریڈرز اس کو ڈھونڈنے پڑیں، کون صاحب ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ لکھنے کا کام، تحریر کے ذریعے سے، اپنے قلم کے ذریعے سے قوم کو جگانے کا کام اساتذہ کر سکتے ہیں اور بخوبی کر سکتے ہیں۔ کیا اڑچنیں آتی ہیں پھر یہ کرنے میں؟ پہلا خیال یہ کہ میں کیوں کروں، یہ میں کیوں نہیں،
اس کو تبدیل کیجئے میں ہی، کہ میں ہی کروں گا کام، کوئی کرے نہ کرے میں ہی کروں گا۔ نمبر 2 کہ اس سے کیا قوم سدھرنے والی ہے، اس کو پہلے آپ پازیٹو بنائیے، یہ سوچئے کہ مجھے نہیں پتا سدھرنے والی یا نہیں سدھرنے والی، یہ صرف اللہ جانتے ہیں، اللہ تعالی ہی جانتے ہیں کہ قوم کو فائدہ ہونے والا ہے یا نہیں ہونے والا ہے۔ لیکن میرے بس میں ایک جو ہے اتنا سا کام ہے کہ میں ایک چھوٹا سا چراغ روشن کروں، ایک کوئی مضمون لکھوں، ایک تحریر لکھوں، ایک آدھ پیراگراف لکھوں، میں اتنا تو میرے بس میں ہے، تو بس وہ کر کے چلا جاؤں، اس کو قبولیت ملے یا نہ ملے یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی۔ تو اس کے لیے کہ قوم کہاں سدھرنے والی ہے، میں نے کہا کہ مزاج قوم کا آپ بدل سکتے ہیں، کہ جیسے یہ تفریح پروگراموں میں اور قوالیوں میں وغیرہ وغیرہ یہ بیٹھنے والی قوم آج دینی پروگرام میں بیٹھ رہی ہے، تعلیمی پروگرام میں بیٹھ رہی ہے، گھنٹوں بیٹھ رہی ہے، اور نوجوان بیٹھ رہے ہیں، بڑے بوڑھے بیٹھ رہے ہیں۔ پھر یہ سوال آتا ہے، اساتذہ پوچھتے ہیں کہ اس سے آخر مجھے فائدہ کیا ہے؟ کچھ فائدہ نہیں، کوئی انکریمنٹ ہونے والا نہیں ہے، کوئی تنخواہ بڑھنے والی نہیں ہے، کوئی پروموشن ہونے والا نہیں ہے، گورنمنٹ کی طرف سے کسی قسم کی کوئی پذیرائی ملنے والی نہیں ہے، کوئی ایوارڈ، کوئی تمغہ ملنے والا نہیں ہے، کوئی ٹرافی ملنے والی نہیں ہے، یہ مان لیجیے۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کو ذہنی اطمینان ملے گا، ذہنی سکون ملے گا، سیٹسفیکشن کی یس میں صرف زندہ نہیں رہا، جیا بھی، زندگی کو جیا میں نے، اور مجھ سے جو بن پڑ سکتا تھا وہ کام میں نے کیا۔ یہ سکون جو ہے وہ زندگی کا حاصل ہے۔ یہ آپ کے سارے پروویڈنٹ فنڈ اور ساری پینشن اور ساری گریجویٹی سب پہ بھاری ہے، یہ سکون کہ الحمدللہ میں نے یہ کام جو ہے وہ کیا۔ اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ میں کہنا چاہوں گا اساتذہ سے، اٹھائیے قلم، لکھنا شروع کر دیجیے، موضوع کو سمجھیے، لیجیے، لیکن لفاظی مت کیجیے۔ اس میں مضمون لکھنے کا طریقہ ہم بتا رہے ہیں آپ لوگوں کو کیا ہوتا ہے۔ مضمون لکھنا ہے، اسے لکھو مت۔ کبھی کبھار جو کالم نویس ہوتے ہیں، جو روزنامے اخبار میں لکھتے ہیں، ہفتہ وار کالم لکھتے ہیں، کچھ لوگ تو روزانہ کالم لکھتے ہیں، تو ان کی کبھی کبھی مجبوری ہو جاتی ہے کہ بھائی آج کسی طرح سے ایک لپیٹنا ہے، سمیٹنا ہے، کچھ نہ کچھ مغز ماری کرنی ہے، کچھ نہ کچھ لکھنا ہے، تو کہیں کہیں ان کی مجبوری ہو جاتی ہے۔ وہ اس مجبوری کے تحت مت لکھیے، سوچئے کہ کیا لکھنے کا ہے، اس موضوع پر لکھنے کا ہے، لیکن یقیناً یہ سوچئے کہ کیا اس سے عوام الناس کو، لوگوں کو اس سے فائدہ ہونے والا ہے۔ کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ کیونکہ آپ اگر فائدے ہونے والی چیز کوئی لکھ رہے ہیں اور چھوڑے جا رہے ہیں تو وہ علم نافع کہلائے گا، اور علم نافع، نفع پہنچانے والا، فائدہ پہنچانے والا علم، اس کی اہمیت کیا ہے سن لیجئے۔ ایک انسان مر گیا، وہ منو مٹی چلا گیا، وہ قبر میں منو مٹی کے نیچے دبا پڑا ہے، وہ کچھ بھی کام نہیں کر رہا ہے، اس کے سارے حرکات جو ہیں وہ بند ہو چکے ہیں، اب کوئی عمل نہیں کر رہا ہے، اس لیے اس کا ثواب کا میٹر جو تھا وہ بند ہو چکا ہے، ثواب کا میٹر اس کا بند ہو چکا ہے، کوئی کام ہی نہیں کر رہا ہے تو ثواب کہاں سے ملیں گے؟ لیکن وہ ثواب کا میٹر پھر سے جو ہے وہ جاری ہو سکتا ہے، چالو ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے جو 3 شرطیں ہیں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو درج ہیں، 3 شرطیں، ان سے پہلی شرط ہے، اور وہ ہے ایسا کوئی کام جو ثواب جاریہ ہو، حتیٰ کہ اس میں کنواں کھودنا، نہر کھودنا، وہ بھی ثواب جاریہ ہے۔ علم نافع، نفع پہنچانے والا علم، اور تیسری بات یہ کہ وہ نیک اور صالح اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعائیں کرے۔ اب بات کیجیے علم نافع کی، نفع پہنچانے والا علم، فائدہ پہنچانے والا علم،
اگر آپ چھوڑے جا رہے ہیں تو آپ قبرستان میں قبر میں منو مٹی دبے ہوئے ہیں. آپ کے ثواب کا میٹر بند ہو چکا ہے، لیکن وہ میٹر چل رہا ہے اس وجہ سے جس وجہ سے آپ نے علم دنیا میں چھوڑا ہے. وہ میٹر آپ کا جاری ہو سکتا ہے پھر سے ثواب حاصل کرنے کا، اس علم کے ذریعے سے اس طریقے سے کیجیے. آپ لکھنے جا رہے ہیں، ایک موضوع آپ کے ذہن میں ہے، اس موضوع پر لوگ کیا کہہ رہے ہیں چھوڑیے، آپ اپنی رائے قائم کر دیجیے، اپنی بات لکھ دیجیے اور لوگوں کے رو میں دئیے کہ یہی ہوتے جا رہا ہے، یہی ہوتے جا رہا ہے. اپنی بات کو ڈھنگ سے رکھیے اور ترتیب وار رکھیے. کچھ نکات سوچیے، ایک ایک نقطے پر آپ وضاحت کیجیے، اس کی ایک ایک پیراگراف بنتے جائے گا. دیکھتے ہی دیکھتے کم از کم 3 فل اسکیپ 4 فل اسکیپ پیج کا ایک مضمون تیار ہو جائے گا. میں یہ مضمون لکھنے کی ٹیکنیک اس درسگاہ میں بتا رہا ہوں اس لیے کہ میں چاہوں گا کہ آپ میں سے بھی ہر شخص، ہر طالب علم، ہر شخص قلم اٹھائے اور لکھے اور اپنے خیالات کا اظہار کرے. کچے پکے ہوں گے، بالکل اپ ٹو دی مارک نہیں ہوں گے. جو برسا برس سے لکھ رہے ہیں ان کے اسٹینڈرڈ کے، اس کے سطح کے نہیں ہوں گے، لیکن جو بھی خیال آپ کے ذہن میں آ رہا ہو وہ لکھ رہے، جس زبان میں آ رہا ہے اس میں آپ لکھ دیجئے، اخبار کو بھیجیے، 1 بار 2 بار چھپے نہ چھپے. کیونکہ ہم کو صرف روزی روٹی کے ارد گرد گھوم کر زندگی گزارنی نہیں ہے. وہ زندگی آسان ہے. آسان سے مراد یہ کہ بہت فائدہ مند ہے ایسے نہیں ہے، لیکن ایسا کوئی بھی جی سکتا ہے. اس طریقے سے آپ لکھنا شروع کر دیجیے. لکھنے کے لیے ایک بات اور یاد رکھیے کہ 10 کلو گرام پڑھیے اور 10 گرام لکھیے. یعنی آپ کا مطالعہ اچھا ہونا چاہیے. آپ نے اگر 10 کتابیں پڑھی ہیں اس کے بعد میں 10 لائن لکھ دیجیے. یہ نقل کر کے نہیں لکھنی بات کر رہا ہوں میں. 10 کتابیں پڑھی ہیں، ان کی سوچ، ان کی فکر، لیکن اس سے آپ کو ایک نئی فکر آ رہی ہے. ہر معاملے پر آپ کی ایک فکر ہونی چاہیے، آپ کی سوچ ہونی چاہیے، وہ دنیا کو دے دیجیے. ہر استاد آج اس ملک کا اگر سال میں ایک مضمون لکھتا ہے اچھا، مفید، اپنی نئی فکر والا، جھنجھوڑنے والا، جگانے والا، تب یقین رکھیے اس ملک کے ہر اخبار کو روزانہ کم سے کم 1 صفحہ جو ہے وہ تعلیم اور تربیت کے لیے مختص کرنا ہوگا، دینا ہوگا. اتنے سارے ڈھیر سارے مضامین جو ہیں وہ جمع ہو جائیں گے. اور اس کے لیے آپ اپنی مرضی سے لکھیے. ایسا نہیں کہ وہ اخبار کس رخ کا ہے، وہ کیا چاہتا ہے، لوگ کیا چاہتے ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے لکھنے کا، تو اس سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوگا. میں اساتذہ کرام آپ سبوں سے جو گزارش کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنی علم کا صدقہ دیجئے. ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے، علم کا بھی صدقہ ہے، اور یہ صدقہ دیے بغیر اللہ کے لیے اس دنیا سے رخصت مت ہو جائیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ اللہ یا ربی یا اللہ، اللہ یا ربی یا اللہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ. أرجو رضاك يا الله، أنت الرحيم يا الله،